السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس شہر کے بارے میں جو کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا شہر بنا، جس کا پرانا نام بورصہ اور جو بعد میں بدل کر بورصہ رکھ دیا گیا۔ آج اس ویڈیو میں بورصہ کے محاصرے کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تاریخی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 1302 میں بازنطینیوں کے خلاف بائفیوس کی جنگ میں فیصلہ کن فتح کے بعد عثمانیوں کو سلطنت کی شکل میں ایک ریاست ملی۔ یہ وہی بائفیوس کی جنگ ہے جو کہ ابھی کلش عثمان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ عثمان غازی کی سرپرستی میں عثمانیوں نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی اور عثمان غازی کے پرچم تلے جمع ہو کر سلطنت عثمانیہ کو اور مضبوط کر دیا، جس میں زیادہ تر تعداد علماء کرام اور جنگجوؤں کی تھی۔ دوسری طرف بازنطینی علاقوں کے گورنر نے عثمان غازی کو اپنی سلطنت بازنطینی علاقوں اور یورپ کی بڑھنے سے روکنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاد کرنے والوں کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ عثمان غازی نے مغربی علاقوں کو فتح کرنا جاری رکھا اور بحریہ ایجر کے ساتھ ساتھ بحریہ افسیز کو بھی فتح کر لیا۔ مسلسل بڑھتی ہوئی قوت کی وجہ سے عثمان غازی مشرق کی جانب بڑھے اور بحریہ اسود والے علاقے بھی بازنطینیوں سے حاصل کر لیے۔ یہ تو تھا محاصرے کا پس منظر۔ اب ہم اس عظیم سلطان کی آخری مہم کی بات کرتے ہیں جو کہ انہوں نے انجام دی، بورصہ کے محاصرے کی۔ تو دوستو اگر بات کی جائے 1321 سے 1328 کے دوران بازنطینی خانہ جنگی میں ملوث تھے اور عثمانیوں نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے علاقے فتح کرتے ہوئے مرمرہ جیپ تک پہنچ گئے، جو کہ آپ نے کلش عثمان میں دیکھا ہوگا۔ پھر عثمان غازی نے ایشیائے مائنر کے شمال مغرب میں بورصہ کا محاصرہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عثمانیوں کسی بڑے شہر کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کیا گیا تھا اور اس قسم کی جنگ میں مہارت نہ رکھتے ہوئے بھی بورصہ کا محاصرہ کیا، جو کہ تقریباً 7 سے 9 سال تک رہا۔ قلعہ جتنا مضبوط تھا اس کا جو قلعے دار تھا وہ اس سے زیادہ مضبوط تھا، دلیر تھا، اس سے بہت ہوشیار بھی سمجھا جاتا تھا اور سب سے بڑی بات کہ وہ ناقابل شکست تھا۔ اسی وجہ سے عثمانیوں کو اتنا لمبا محاصرہ کرنا پڑا اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ عثمانیوں نے بورصہ فتح کرنے کے لیے ایڈی چوٹ کا زور لگا دیا، پھر بھی محاصرے کا کامیاب نہ ہوا۔ اسی دوران عثمان غازی کی طبیعت ناساز رہتے ہوئے خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اور پھر ایک دن سلطان عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اسے بولا کہ میری خواہش ہے کہ اور میری وصیت بھی ہے، اگر میں مروں تو مجھے بورصہ میں دفن کیا جائے۔ تو باکمال والد کے باکمال بہادر بیٹا اورحان غازی نے اپنی فوج کو اپنی کمان میں لیا اور اپنے کمانڈروں کے ساتھ، جن میں کو نور الپ بھی شامل تھا، دوبارہ بورصہ کا محاصرہ کیا اور اس بار اس مضبوط قلعے کو فتح کر دیا اور وہاں سے اپنے والد عثمان غازی کو فتح کا پیغام بھیجا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کو بورصہ میں دفن کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کی حیثیت سے 1362 میں بورصہ کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طویل عرصے تک بورصہ سلطنت عثمانیہ کی تفریح کا سب سے مضبوط اور اہم شہر اور عثمانی فن تعمیر کا مرکز بھی بن گیا تھا۔ عثمان غازی اور پھر اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کو بھی بورصہ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی تاریخی سیاح ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ تھی بورصہ کی تاریخ۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہماری آنے والی مزید تاریخی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔